بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ کا آخری چیپٹر ہے اس کا پیج نمبر 92. مناجات. مناجات کس کو کہتے ہیں؟ اس کو مناجات. یہ پلولر ہے مناجات اور مناجات. مناجات اب یہ اشعار میں انہوں نے اس کو پڑھایا ہے. یا سامع الدعاء و یا رافع السماء. اے دعا کو سننے والے. سامع کہتے ہیں سننے والے کو. یہ سمیع سے نکلا ہے. سمیع کا اسم فاعل. سامع کس کو کہتے ہیں؟ سننے والے. جیسے میں بول رہا ہوں آپ سب سن رہے ہیں. آپ سب کیا بن گئے؟ سامع. یا سامع الدعاء اے دعا کو سننے والے. و یا رافع السماء اور اے آسمان کو اٹھانے والے. رافع کس کو کہتے ہیں؟ رفع سے نکلا ہے. رافع مینس اٹھانے والا. رفع مینس اٹھنا اٹھانا. رافع میں کہتے ہیں جو اٹھانا. ہاں رافع بھی اس میں فاعل. فاعل کی وزن پہ ہے نا. فاعل رافع. یا سامع الدعاء و یا رافع السماء اے دعا کو سننے والے. و یا رافع السماء اور آسمان کو اٹھانے والے. اس میں یا حرف ندا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں سامع پر کیا آ رہا ہے؟ میں نے آپ کو پرسوں ہی بتایا حرف ندا کے بعد اگر آپ کا اسم یعنی جو منادا ہے مضاف مضاف الیہ کی ترکیب میں آ رہا ہے تو اس پر آپ کو کیا آئے گا؟ زبر آئے گا. اسی وجہ چونکہ سامع دعا جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ کی ترکیب بنی. سامع دعا دعا کو سننے والا. اسی طرح رافع السماء آسمان کو اٹھانے والا. تو اسی وجہ سے یا کے بعد جو سامع اور یا کے بعد رافع نیچے جتنے بھی آئیں گے یا کے بعد آپ دیکھیں گے سب پر زبر آئے کیونکہ سارے کس کی ترکیب میں بن رہے؟ مضاف مضاف الیہ. وَيَا دَائِمَ الْبَقَاءِ اے ہمیشہ رہنے والی. دائم ہو گیا ہمیشہ. بقا ہو گیا باقی. دائم البقاء اے ہمیشہ رہنے والے. وَيَا وَاسِعَ الْعَطَاءِ لِذِي الْفَاقَةِ الْعَدِيمِ اے واسع العطا اے بے حساب فقیر و مسکین کو دینے والے. یہ فاقۃ العدیم ہے نا. فاقہ غریب کو کہتے ہیں. عدیم ہمیں مطلب عدیم ہو گیا جس کے پاس کچھ نہ ہو. جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو. عدیم اصل میں عدم سے نکلا. عدم مینس کچھ نہیں تو عدیم کہتے ہیں. ہاں عدم ہوتا ہے نتھنگ. ہاں عدم آتا ہے عدم وجود مینس کچھ نہیں. یہ عدیم ہے. عدیم عدم سے نکلا. عدم مینس کچھ نہیں. تو فاقۃ العدیم مینس ایسا فقیر جس کے پاس کچھ نہیں. تو یا واسع العطاء لذی الفاقۃ العدیم اے بے پناہ عطا کرنے والے. کس کو؟ اے فقیر مسکین کو بے پناہ عطا کرنے والے. یا عالم الغیوب اے پوشیدہ باتوں کو جاننے والے. غیب کی جمع غیوب. غیب کہتے ہیں مخفی چیزیں جس کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں. غیبی علوم غیبی باتیں. عالم مینس جاننے والا. یا عالم الغیوب اے غیبوں کو جاننے والا. وَيَا غَافِرَ الذُّنُوبِ غفر یغفر سے نکلا غافر. غافر مینس بخشنے والا مغفرت کرنے والا. ذنوب ذنب کی جمع ہے. ذنب کہتے ہیں گناہ کو. اسی کا پلولر ہے ذنوب. وَيَا غَافِرَ الذُّنُوبِ اور گناہوں کو بخشنے والے. وَيَا سَاتِرَ الْعُیُوبِ سترہ فعل ہے اسی سے نکلا اس میں فاعل ساتر. ساتر مینس چھپانے والا. عیبن کی جمع عیوب اے خامیوں کو اے عیبوں کو چھپانے والا. وَيَا کاشف الکروب عن المرحق القزیم. مرحق اور قزیم دیکھیے کیا ہے. کاشف آپ کو پتا ہے دور کرنے والا ہٹانے والا. کرب کس کو کہتے ہیں؟ کرب ہوتا ہے دیکھیے کرب اور غم میں کیا فرق ہے؟ ایک ہوتا ہے غم. غم ہوتا ہے مثال کے طور رنج اور غم ہے انسان کے ساتھ ہے. ہاں
ایک کرب ہوتا ہے لیکن اس غم سے انسان کیا بلک اٹھتا ہے، اس کو کرب کہتے ہیں، یہ زیادہ بڑھ کر ہوتا ہے غم سے. ہاں کرب جو ہوتا ہے نا یہ بڑھ کے رہتا ہے کس میں، اس میں بھی غم ہوتا ہے لیکن اس کرب میں غم جو ہوتا ہے اس سے انسان تڑپ اٹھتا ہے. ایک جو عام غم ہوتا ہے، ایک غم ہوتا ہے وہ انسان کے ذہن پہ سوار ہوتا ہے لیکن اس سے وہ تڑپتا نہیں ہے، لیکن وہ جو کرب ہوتا ہے اس سے انسان کیا کرتا ہے، یہ بڑھ کر. مرحق 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 اور قزیم. قزیم ہو گیا رنجیدہ، قزیم ہو گیا رنجیدہ. مرحق بھی کس معنی میں آتا ہے؟ ہاں مثلا مرحق اصل میں یہ جلا رحق سے نکلا ہے، مگر یہ مرحق کس کو ہوتے ہیں؟ روح پرسا، یعنی جو پریشان ہو، پریشان رنجیدہ کے معنی میں بھی آتا ہے. جیسے قزیم کی ایک مثال قرآن پاک میں بھی آیا، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ قَزِيمٌ. یعقوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کے اندر کیا فرمایا؟ جب بیٹا چھن گیا تو کیا ہوتا تھا؟ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، ان کی آنکھیں جاری ہو گئی، ان کی آنکھیں وَابْيَضَّتْ کے دو معنی آتے ہیں، ایک تو آنسو سے آنسو بھی بہنا اور آنکھوں کی بینائی بھی چلی جانا. تو وَابْيَضَّتْ مینس سفید، تو آنکھیں سفید ہونا مینس آنکھوں کی بینائی چلی جانا. من الحزن کس کی وجہ سے؟ غم کی وجہ سے. وَهُوَ قَزِيمٌ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ قَزِيمٌ، وہ کیا تھے؟ وہ رنجیدہ تھے. قزیم کا دوسرا معنی آتا ہے، ایک قرآن پاک میں بھی آیا ہے، قزیم مینس پینے والا. جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ مومنوں کی صفت فرماتے ہیں وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، یعنی غصے کو پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے. یہ مومنوں کی یعنی ایمان والوں کی نشانی اللہ تعالیٰ ہے. تو یہاں سے قاظم اور قزیم، قاظم اور قزیم جب اس میں آپ فرق کیجیے گا، قاظم ہو گیا پینے والا، کون سا؟ غصے کا پینے والا، اور قزیم مینس رنجیدہ. تو اس کا آپ ترجمہ کیا ہوگا؟ وَيَا قَاشِفَ الْكُرُوبِ عَنِ الْمُرْحَقِ الْقَزِيمِ، روح پرسا اور رنجیدہ کے غموں کو دور کرنے والے، اے روح پرسا اور رنجیدہ کے غموں کو دور کرنے والے. وَيَا فَائِقَ الصِّفَاتِ، اے بلند و بالا صفات والے. فائق مینس جو ہمیشہ بلند ہو، فائق کہتے ہیں بلند ہو. وَيَا فَائِقَ الصِّفَاتِ، اے اونچی صفات والے. وَيَا مُخْرِجَ النَّبَاتِ، مخرج مینس نکالنے والا. قرآن پاک میں یخرج الحی من المیت و یخرج المیت، یعنی جو زندوں سے مردوں کو نکال دے، جو مردوں سے، اسی کا اسم فاعل کیا ہے؟ مخرج. مخرج مینس نکالنے والا. نبات کس کو کہتے ہیں؟ نبات مینس پیڑ پودے. وَيَا مُخْرِجُ النَّبَاتِ، اے پیڑ پودوں کو نکال یعنی پیدا فرمانے والے. وَيَا رَازِقَ الْعِبَادِ، بندوں کو کھلانے، رزق عطا کر. رازق کس کو کہتے ہیں؟ وَيَا مُحْيِي الْبِلَادِ، قرآن پاک میں یحیی الارض بعد موتها، زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کرنے والا. اس سے یہی ترجمہ وَيَا مُحْيِي الْبِلَادِ، یا وَيَا مُحْيِي الْبِلَادِ، ہاں زندہ کرنے والا شہروں کو. یہاں سے اب مراد کیا ہوگا؟ یعنی زمین کو، شہر سے مراد اب یہاں پر زمین ہی ہو، یعنی بستیوں کو، شہروں کو، زمین کو زندہ کرنے والا. اب کس سے مراد؟ مطلب بس اگر آپ کہیں گے بستیوں شہروں کو زندہ کرنے والے، مطلب کیا مینس؟ وہاں پر یعنی لوگوں کو بسانے والے. مطلب ہم کہیں گے کوئی بستی زندہ ہے، اس سے مطلب کیا ہے کہ جہاں پر لوگ آبادی ہو وہ بستی زندہ ہے. اب ہم کہیں پر کوئی زمین زندہ ہے، مطلب وہاں پر پیڑ پودے اگ رہے تو ہم کہیں گے وہ زمین زندہ. اسی کا یہی مراد. وَيَا فَارِجَ الْغُمُومِ، غموں کو دور کرنے والا. فرجہ اور کاشف میں بھی ایک، فرجہ بھی ہو گیا دور کرنا، ٹھیک ہے، فرجہ دور کرنا. فرجہ کا دوسرا معنی آتا ہے خوشی، خوشی کے معنی میں بھی آتا ہے. اصل میں فارج الغموم مینس اللہ تبارک و تعالیٰ غموں کو خوشی میں بدلنے والا. جب غم دور کرتا ہے تو اس کے بدلے کیا عطا فرماتا ہے؟ خوشی. وَيَا مُطْلِقَ الْأَسِيرِ، اسیر کس کو کہتے ہیں؟ اسیر قیدی کو کہتے ہیں. اسیر کس کو کہتے ہیں؟ قیدی. مطلق مینس اطلق یطلق مینس اطلق مینس آزاد کرنا. وَيَا مُطْلِقَ الْأَسِيرِ، اے قیدیوں کو آزاد کرنے. یہاں پر کون سے قیدی مراد ہے؟ جہنم کے قیدی. وَيَا جَابِرَ الْقَصِيرِ، جابر مینس کس کو؟ جبر یجبر،
جابر اسی سے اسم فاعل جابر، جابر ہو گیا جوڑنے والا. کثیر مینس ٹوٹنا، ٹوٹے ہوئے دلوں والے جو ہوتے ہیں نا ان کو کہتے ہیں کثیر. ویا جابر الکثیر، اے ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والے. کثیر من اصل کسرہ سے نکلا ہے. کثیر ہم کہیں گے اس شخص کو جو ٹوٹا ہوا. ٹوٹا ہوا مراد کیا ہوتا ہے؟ دل سے ٹوٹا ہوا، اندر سے مقصود بھی ہے کثیر. یہ کس سے نکلا ہے کثیر؟ کسرہ سے. کسرہ مینس ٹوٹنا، کسرہ یکسر. وَيَا مُغْنِيَ الْفَقِيرِ، فقیر کو بے نیاز کرنے والے. مغنی مینس بے نیاز کرنا، غنی کرنا، غنی بے نیاز. وَيَا مُغْنِيَ الْفَقِيرِ، اے فقیر کو غنی کرنے والا. وَيَا غَازِيَ الصَّغِيرِ، غزا یغزی مینس کھلانا پلانا اور چھوٹوں کو کھلانے والے. وَيَا شَافِيَ السَّقِيمِ، صغیر مینس چھوٹا، غازی زال کے ساتھ. ایک آتا ہے زال کے ساتھ، وہ کون ہوتا ہے غازی؟ جو فاتح، جو جہاد سے لڑ کر واپس آتے ہیں نا ان کو کہتے ہیں غازی. وہ زا کے ساتھ یا زال کے ساتھ ہے. یہ غزا یغزو یعنی غزا سے نکلا ہے. وہ کیا ہے؟ یعنی کھلانا پلانا، تو چھوٹوں کو کھلانے والے. وَيَا شَافِيَ السَّقِيمِ، بیماروں کو شفا. ایک ہوتا ہے مریض، دوسرا ہوتا ہے سقیم. مریض ایک ہو گیا، قرآن پاک میں انی مریض تو فہو یشفین، یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جب میں مریض ہوتا ہوں مجھے مریض ہو گیا. مرض کہتے ہیں مریض ہم اس کو کہتے ہیں جو مطلب پارشل بیمار ہو گیا پھر شفا ہو گیا، اس کو کہتے ہیں. ایک ہو گیا دائمی بیمار، لانگ ٹائم، مثال کے طور پر کسی کو بیماری ہے اس کو ہم کہیں گے سقیم. کیا کہیں گے؟ مریض ہم جب کہیں گے مریض ہو گیا عارضی بیمار، ایک ہفتے بیمار ہوگا پھر ٹھیک ہو جائے گا واپس نارمل حالت میں. ایک جو بیچارہ 2 3 10 15 12 سالوں سے بیمار ہے تو اس کو بھی کیا ہے؟ جیسے ایوب علیہ السلام، تو ان کے بارے میں بھی آئے ہیں سقیم. تو لفظ سقیم مینس جو دائمی بیمار ہو یا بہت ٹائم سے بیمار ہو اس کو ہم سقیم. اور جو مریض ہو گیا بس یہ 2 3 دن بیمار ہو گیا اس کو مریض. وَيَا شَافِيَ السَّقِيمِ، اے بیماروں کو، اے کمزور بیمار کو شفا عطا کر. شافی مینس شفا یشفی سے نکلا ہے شافی. یا معدن القمال، معدن کس کو کہتے ہیں؟ معدن اصل میں کہتے ہیں خزانے. جس طرح ہم کہتے ہیں عربی میں معدن الذهب و معدن الفضہ، سونے کی کان یا چاندی کی کان ہے نا، جہاں پر سونا جمع ہو، جہاں پر سونے کا خزانہ، اس کو کہتے ہیں معدن. ویا معدن الکمال، اے کمال و حکمت کے خزانے. معدن، ہاں معدن کہتے ہیں خزانے، کمال و حکمت کے خزانے. ذل عز والجلال، عزت اور جلالت والے. عز کس کو کہتے ہیں؟ عزت. جلال بھی جلالت. ذل عز والجلال، عزت و جلال. ویا ذل جود والنوا، اے جود و سخا والے. جود کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ جواد کہتے ہیں سخی. نوال کہتے ہیں عطا کرنے والے، یعنی جو عطا کرتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جود بھی ہے اور نوال بھی ہے. یعنی جود کس معنی میں ہے؟ یعنی وہ پیسے مطلب خرچ نہیں کرتا ہے. انسان کے بارے میں جب جود کہیں گے نا یہ جواد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں زیادہ خرچ کرے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کے متعلق کہیں گے وہ جواد ہے، یعنی اپنے بندوں پر اپنی رحمت اور اپنا فضل زیادہ نازل کرنے والے. اس معنی میں جواد اور نوال. نوال کس کو کہتے ہیں؟ عطا کرنے والے. یا ذل جود والنوال، عزت والے اور جلال والے. ذو مینس والا، اللہ کی صفت کا معنی ہے. ہاں اللہ تعالیٰ. یا ذل جود والنوال، اے سخی اور عطا کرنے والے. ذل مجد والفعال، جود کہتے ہیں سخی کو، نوال کہتے ہیں عطا کرنے والے. نہیں ذل مجد والفعال، مجد کہتے ہیں بزرگ کو، عزت والے کو. اے بزرگی
اور فعال اصل میں کس کو کہتے ہیں؟ ہاں؟ فعال اصل میں کہتے ہیں کام کرنے والے. کام جو کرتا ہے نا کوئی کام, اس کو کیا کہتے ہیں؟ فعال. یعنی جو زیادہ اصل میں فعال بہت زیادہ کام کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے فاعل, دوسرا ہوتا ہے فعال. ہمیشہ کام ایکٹیو رہتا ہے, بڑا کام کرنا. ہاں ایکٹیو رہتا ہے ہمیشہ, اس کو فعال کہتے ہیں. جب یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑیں گے فعال کا مطلب, اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب بھی وہی ہوگا, یعنی اپنے بندوں پر اور اللہ یعنی اپنی قدرت میں, اپنی خلقت میں وہ کیا ہے؟ ہمیشہ ایکٹیو ہے, فعال. یا ذل مجد والفعال, عزت اور فعال والے. ذو الرحمت الرحیم, رحمت اور زبردست رحم کرنے. ایک تو سراپا رحمت بھی ہے اللہ تعالیٰ, اور رحیم, رحیم مینس بہت رحم کرنے. رحمان اور رحیم. پھر آگے لکھتے ہیں وَاصْحَبْنِي الْقُرْآنَ, یہ القرآن نہیں ہے, القرآن ہے. صحیبہ یصحب مینس جانشین ہونا, ساتھی ہونا. جب ہم کہیں گے وَاصْحَبْنِي الْقُرْآنَ, قرآن کو میرا جانشین بنائیں, قرآن کو میرا ساتھی بنائیں, کیونکہ ان کا قرآن کے ساتھ ہی تعلق ہے تو انہوں نے قرآن لکھا ہے. ٹھیک ہے. پھر آگے لکھتے ہیں وَاسْكُنِّي الْجِنَانَ, الجنان آئے گا, یہاں پر بھی زیر ہے, اس پر زبر آئے گا, یہ مفعول بنے گا نا. اور میرا ٹھکانہ جنت بنائے گا. یہ کیا ہے جنان؟ یہ جنت کا پلولر ہے, جنان. اب کیا لکھا ہے اس نے, انہوں نے وَاسْحَبْنِي الْقُرْآن, قرآن کو میرا ساتھی, میرا جانشین بنائے. وَاسْكُنَّا الْجِنَان, اور جنت کو سکنا یا سکنا یسکن سے بنا ہے, مینس ٹھکانہ, رہائش. اور جنت کو میری رہائش, میرا ٹھکانہ. زوجنی الحسان, یونیورسل پرابلم ہے, زوجنی الحسان, اور خوبصورت نیک عورتوں سے میرا نکاح فرمائے, یعنی میری بیویاں. حسان اصل میں خوبصورت کے لیے آتا ہے, دونوں معنی. حسان دو چیزوں کے لیے آتا ہے, ایک تو خوبصورتی کے لیے بھی آتا ہے اور نیک معنی میں بھی آتا ہے. حسن سے, حسن سے نکلا ہے نا, حسن دو طریقے ہوگی, تو ظاہری حسن ہوتا ہے, تو باطنی حسن ہوتا ہے. جب ظاہری حسن مراد لیں گے تو خوبصورتی, جب باطنی حسن لیں گے تو نیک. وہ کیا بنے گا؟ زوجنی الحسان, خوبصورت نیک عورتیں میری بیویاں. ناولنی الامان الى الجنت النعیم, ناولا یناول مینس پہنچانا, الامان, امان مینس سلامتی کے ساتھ. کہاں؟ الى الجنت النعیم, مجھے صحیح سلامتی کے ساتھ جنت تک پہنچا. نہیں مطلب جہاں پر نعمتیں جاری ہیں, نعمتیں جاری. کسی کیف سے سیم ہے. اچھا اب سوال, صرف بھائی سوال فی صندوق القوانین والجواب المناسب فی صندوق التلمیذ. بھائی یدعوہ الاولاد, لڑکے کس سے دعا مانگتے ہیں؟ دعا یدعو مینس دعا مانگنا, یدعو کس سے لڑکے دعا مانگتے ہیں؟ الاولاد یدعون اللہ, لڑکے اللہ تعالیٰ سے دعا. لمن ہوا واسع العطا, اللہ تعالیٰ کس کے لیے واسع العطا ہے؟ ذی الفاقۃ العدیم, فقیر و مسکین. ماذا یطلب الناجی من اللہ, یہ جو کیا اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے؟ یہ جو مناجات کرنے والا ہے یہ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہا ہے؟ یعنی
قرآن کے ساتھ مصاحبت، قرآن کے ساتھ اشتغال. یطلب الناجی صحبت القرآن. منادی جو ہے ندا کرنے والا یہ طلب کرتا ہاں یطلب means طلب کرتا. من سامع المناجات، کون ہے مناجات کو سننے والا؟ اللہ سامع المناجات، اللہ تعالیٰ مناجات کو سنے. کم شعرا فی النشید، اس نشید میں کتنے شعر ہیں؟ فیہ ستۃ اشعار، کتنے اشعار ہیں؟ 6. 1 2 3 4 5 6. اچھا ابھی دیکھیے تدریب المعلم تعامل صیغۃ اسم الفاعل. یہ جو اسم فاعل کا صیغہ ہوتا ہے وہ کس طریقے سے بنایا جاتا ہے؟ جیسے آپ نے پڑھا سامعون، سامع اصل میں اس کا ورب کیا ہے؟ سمع. تو سامع اس میں فاعل کا سمپل آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اس میں فاعل آپ کس طریقے سے بنائیں گے؟ جو فاعل کا وزن، فاعل کے وزن پر. ٹھیک ہے، فاعل کے وزن پر. جیسے سمیع سے کیا بنے گا؟ سامع، اس میں فاعل یعنی سننے والا. اسی طرح ذہب مینس جانا، اس سے جب ہم بنے گے اس میں فاعل ذاہب. ٹھیک ہے، سیم اسی طرح سے فار ایگزامپل کتبہ مینس لکھنا. اب اسی سے جب اس میں فاعل بنے گا تو کیا بنے گا؟ کاتب. تو یہ آپ کو صیغہ یاد رکھنا ہے، یعنی فاعل یاد رکھنا ہے. تو اسی پر آپ کو کیا بنے گا؟ ایک ورب کا اسم فاعل. مگر یہ یاد رکھنا ہے یہ اسم فاعل کب بنے گا اس وزن پر؟ جو اسم فاعل ہوگا جب آپ کا ورب ہوگا نا وہ کیا ہوگا؟ 3 حرف والا. حرفی جب ہوگا نہیں 3 حرف والا ہوگا تب بنے گا اس وزن پر. لیکن جب آپ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے پھر رباعی آئے گا، خماسی یعنی 4 حرف والا ورب ہوگا، 5 حرف والا، وہاں پر پھر الگ ہوگا. ہاں قال تو قائل. قال جو ہے نا لفظ اصل میں، ہاں قال جو اسم ہے یہ ورب ہے. قال مینس کہنے والا، تو اس کو بنے گا اس میں فاعل قائل. ٹھیک ہے، اصل میں قالا تھا قوالا، یہ بات یاد رکھیں. پھر یہ چینج ہو گیا کس میں؟ الف. ٹھیک ہے، اس میں کیا تعلیل ہو گئی وہ آپ انشاءاللہ آگے سرم میں پڑھیں گے کس طریقے سے قوالا سے قالا بن کے اصل میں تھا قوالا. اچھا کتابہ سے کیا بنے گا؟ کاتب. اچھا ہاں، اب آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے ہم ایک اسم کو بنائیں گے سنگولر سے پلورل. وہ کیا بتا رہے ہیں آپ کو؟ جیسے غیبون ہے، ہاں تو کیا بنے گا اس کو؟ جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، ایک ہوتا ہے جمع، ایک ہوتا ہے جمع الجموع. ٹھیک ہے، جمع الجموع مینس وہ بہت زیادہ چیزوں پر دلالت کرتا ہے. جمع میں تو عربی میں جمع جب آپ بنائیں گے، جمع مینس 2 سے زیادہ جتنے بھی ہو چاہے 3 ہو، وہ کس پر دلالت کرتا ہے؟ جمع پر. لیکن جب بہت کوانٹٹی میں ہو اس کے لیے ہم جمع الجموع کہتے ہیں. مثال اس کو کیا کہتے ہیں؟ جمع. اس کے لیے الگ سے گا. جیسے غیبن ہے تو اس کے لیے ہم غیوب کہتے ہیں. غیوب مینس بہت سارے غیبی ہو، بہت ساری غیبی باتیں. تو اس کا صیغہ کیا ہے؟ تو اس میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ خالی مثال کے طور پر ازف واو بعد ثانی ساکن. مثال کے طور پر آپ کو کہا گیا ہے غیبن ہے، تو کہا گیا ہے کہ اس کو خالی آپ کو واو ایڈ کرنا ہے. یہ جو یا ساکن ہے نا، اس کے بعد خالی آپ کو کیا کرنا ہے؟ واو. تو کیا بنے گا؟ غیوب. اور غائب پر کیا لگائے گا؟ پیش لگائے گا. ٹھیک ہے، تو غائبن ہو گیا ایک، مثال کے لیے ایک غیبی بات. ٹھیک ہے، جب غیوب کہیں گے نا، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں عالم الغیوب. عالم الغیوب یعنی بہت ساری غیبی باتوں کو جاننے والا. جو کوئی ایسے ہی ہاں غائب سے باب یہ ہے نا. ہاں باب جمع کیا ہوگا؟ ہاں جمع ہوگا. اس کا جمع ہوگا کیا؟ اس کا غیبن کا آتا ہے غیابن بھی اکثر یہی استعمال ہوتا ہے غیوب.
جمع الجموع جمع الجموع کس کو کہتے ہیں؟ جمع الجموع کہتے ہیں جو بہت زیادہ چیزوں پر دلالت کرتے ہیں. مطلب huge. ہاں اسی طرح ایک اور قاعدہ ہے اس میں، جیسے کاتبن. کاتبن کس کو کہتے ہیں؟ لکھنے والے. اس کا اگر ہم پلورل بنائیں گے سیم سمپل پلورل تو بنے گا کاتبون. کاتبون. کاتبون بہت سارے لکھنے. جب ہم اسی کو جمع الجموع بنائیں گے تو بنے گا کتاب. کتاب اس میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ خالی الف کو حذف کرنا ہے اور تا پر کیا لگانا ہے؟ تا پر تشدید لگانی ہے اور پھر تا کے بعد آپ کو ایک اور الف ایڈ کرنا ہے، جیسے کاتبون کے پاس. یہ سمپل ہے لکھنے والا. جب میں اسی کو پلورل بناؤں گا تو سیدھے ہے کاتبون. لیکن مجھے کہتے ہیں بہت سارے لکھنے والے تو کیا بنے گا؟ غیوب اور کتاب یہ دو صیغے آتے ہیں جمع الجموع کے لیے. ایک تو واو کے ذریعے بنے گا آپ کا، دوسرا بنے گا تا تشدید کے ساتھ. یعنی جو بعد والا حرف ہوگا اس پر تشدید ڈالنی ہے آپ کو تو کیا بنے گا؟ کتاب. مثال کے طور ایک اور مثال لیجیے کتاب کی، میں آپ کو بتاؤں گا. عاشق ہے مثال کے طور پر، اس کا بھی کیا ہے؟ عشاق. ٹھیک ہے، عشاق. اس کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک تو یہ کبھی کوانٹٹی پر بھی زیادہ دلالت کرتا ہے، لیکن بعض اوقات صفت پر بھی زیادہ دلالت. عشاق ہو گئے وہ کل خراب عاشق ہوتے ہیں نا، ان کو بھی کہہ سکتے ہیں. کیا عشاق اس معنی میں بھی استعمال ہوگا؟ بہت سارے عاشق. ہاں عاشق اور مشتاق. بتائیں عاشق اور مشتاق کس کو کہیں گے؟ جس پہ عاشق ہو. اشتاق سے نکلا ہے اصل میں مشتاق. عاشق کا بنے گا معشوق. اشتاق یشتاق اشتیاق مینس جس کی آپ اشتیاق میں ہو، شوق میں ہو. ٹھیک ہے، تو جس کے آپ شوق میں ہو وہ کیا بنے گا؟ معشوق. وہ مفعول بنے گا نا. آپ کیا ہو؟ عاشق. تو اشتاق مشتاق. مشتاق. اشتیاق. اشتیاق بہت ساروں کا نام ہے. اشتیاق اور مشتاق. عاشق کا کیا بنے گا؟ عاشق. اچھا یہ والی جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تعمل اعراب المنادا اذا کان مضافا. جب منادا آپ کا مضاف الیہ کی ترکیب میں ہوگا تو اس وقت اس پر کیا آئے گی؟ زبر آئے گا. جیسے مثال کے طور پر سمپل تھا سامع الدعا. جب میں نے اسی پر یا کو لگایا حرف ندا کو تو اب بنے گا یا سامعت دعا. اسی طرح رافع السما. اب میں اسی پر یا لگاؤں گا تو کیا بنے گا؟ یا رافع السما. اسی طرح دائم البقاء. دائم البقاء. کاشف الکروب. یا کاشف الکروب. مخرج النبات. یا مخرجا. تو یاد رکھنا ہے آپ کو جب حرف ندا یا کے بعد آپ کا منادا جو ہوگا تو اس کے بعد اگر وہ مضاف الیہ کی ترکیب میں ہوگا تو اس پر کیا آئے گی آپ کو؟ اس پر آپ کو زبر. اگر وہ مضاف الیہ کی ترکیب میں نہیں ہوگا تو سمپلی کیا ہوگا؟ اس پر پیش ہوگا. جیسے میرے پیچھے مثال آپ کسی کو بلائیں گے یا زید یا فلان تو سمپل اس پر ایک پیش آئے گا. لیکن اگر مضاف الیہ کی ترکیب میں تو پھر کیا آئے گی؟ پھر زبر. اب یہ کہتے ہیں کہ مضاف سینٹنس میں ہوگا تب ویسا ہے. اگر سینٹنس میں وہ نہیں ہوگا تو اگر مضاف الیہ نہیں بن رہا ہے آپ کا سینٹنس تو سمپل ہے. شارٹ سینٹنس. پھر سمپل اس پہ پیش ہے. شکریہ. تو یہ کافی ہے.